ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہمسفر۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب اس کے پاس طاقت ہو۔ جو حاصل نہیں ہوا اس کا غم نہ کرو، اور جو حاصل کرنا ہے اس پر دھیان دو۔ ہر وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے جسے دل سے چاہا جائے اور عمل سے ثابت کیا جائے۔ چیزیں خود نہیں ملتی، انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے، وہ بھی عزم اور دعا کے ساتھ۔ کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے جو ہار ماننے کی بجائے سبق سیکھتے ہیں۔ اگر ارادہ سچا ہو تو حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے کہ جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا ہی تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، لوگ وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تب باتیں کرنا اور تیز بننا بہت آسان ہوتا ہے۔ حالات سے لڑنے والا ہی جانتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ میں صرف اس کی ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کی نہیں جو آپ نے سمجھا۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ جب اپنے چلے جائیں تو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ تمہارا اخلاق تمہارے دل کا آئینہ ہے، جیسے دل ویسا عمل۔ ایسا بنو کہ تمہارا اخلاق دوسروں کے دلوں کو نرم کر دے، تمہاری زبان نہیں۔ مانگنے والے کا سوال رد نہ کرو، کیونکہ تمہیں دینے کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ کسی کے دل کا سکون بن سکتی ہے، اسے معمولی مت سمجھو۔ خوش رہنا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں سے دل لگانا چھوڑ دو۔ جو شکر گزار ہے وہ ہر حال میں خوش ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانتا وہ آخرت میں حسرتوں کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ دنیا کی زندگی صرف ایک سفر ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والا انسان دنیا کی فانی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ دنیا وہ کھیت ہے جہاں آخرت کی فصل اگتی ہے۔ جو آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔
قبروں کے اندر سکون اسی کو ملے گا جو دنیا میں اللہ سے جڑا ہو۔ آخرت کو یاد رکھنے والا کبھی غرور نہیں کرتا اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آخرت کے لیے جیو، دنیا خود آسان ہو جائے گی۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ تمہارے آج کے فیصلے طے کرتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا سویرا تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، بس صبر اور یقین کا دامن نہ چھوڑو۔ آنے والے کل کی فکر میں آج کا سکون برباد مت کرو۔ اگر نیت صاف ہو تو وقت کبھی دشمن نہیں بنتا۔ آنے والا وقت اس کے لیے بہتر ہوتا ہے جو صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کل کا حال اللہ جانتا ہے، تم بس اپنی نیت اور محنت درست رکھو۔ کامیابی قسمت سے نہیں، مسلسل جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، صرف پہچاننے دیر سے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے صبر کی حد مت آزمانا، خاموشی کے پیچھے بھی طوفان ہوتے ہیں۔ جس نے تمہیں ہر حال میں سمجھا اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خوبصورتی چہرے کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے، سیرت نہیں۔ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر تمہارا رویہ، تمہاری سیرت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ رشتے اب ضرورت کے محتاج ہو گئے ہیں، خلوص کتابوں میں رہ گیا ہے۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ حق بات کہنے والا مجرم اور جھوٹ بولنے والا مقبول ہے۔ تم اللہ کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے جب تک اس کے بندوں کے دل نہ جیت لو۔ زبان سے دیا گیا زخم اکثر قیامت تک ساتھ رہتا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ عبادت کا اصل حسن تب ہے جب تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ تمہیں تب یاد رکھتے ہیں جب تمہیں دنیا پسند کرتی ہے، اور اللہ تب یاد رکھتا ہے جب تم اسے پسند کرتے ہو۔